کبھی سوچا ہے کسی انسان کو صرف اللہ ایک ہے کہنے کی قیمت تپتی ریت، جلتا ہوا جسم اور لوہے کی زنجیروں میں قید ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایک غلام نے کیسے موت کے دہانے پر مسکرا کر کہا احد احد؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن پر ایسا ظلم ہوا کہ آسمان بھی رو پڑا، لیکن ان کا ایمان کبھی نہ بکھا، ان کا یقین کبھی نہ ٹوٹا۔ جانتے ہیں پوری حقیقت اس ویڈیو میں، میرے ساتھ رہیے گا۔ لیٹس بگن۔ اسلام سے پہلے کا مکہ، جہاں انسان کی قدر نہیں، رنگ اور نسل کی قیمت تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے جن کا مالک تھا امیہ ابن خلف، ایک ایسا شخص جو غرور اور ظلم کا پیکر تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر کہا لا الہ الا اللہ، تو مکہ کے سرداروں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کالا غلام ہماری بتوں کو جھٹلا رہا ہے، اور پھر ظلم کی وہ آگ بڑک اٹھی جس نے پوری مکہ کو ہلا دیا۔ دوستو، امیہ نے حکم دیا کہ اسے کپڑوں سے محروم کرو اور مکہ کی تپتی ریت پر پھینک دو۔ حضرت بلال حبشی کو ننگی پیٹ ریت پر لٹا دیا گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت ان کی جسم کو جلا رہی تھی۔ پھر ان کی سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ ان کی مالک نے چیخ کر کہا کہ محمد کو چھوڑ دو، اپنے رب سے انکار کرو، لیکن حضرت بلال حبشی کی لبوں سے نکلا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ بلال حبشی پر ہنستے تھے، بچے ان پر پتھر پھینکتے تھے، کوئی ان کی جسم پر چلتا تھا، کوئی ان کی زخموں پر نمک چھڑکتا تھا، مگر بلال کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ نور تھا۔ جب ان کی جسم سے خون بہتا، زبان پر ذکر الہی ہوتا۔ ایک دن امیہ ابن خلف نے انہیں لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا۔ ریت، پتھر، کانٹے سب ان کی جسم میں پیوست ہوتے رہے۔ لوگ تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں صرف ایک نام تھا، اور وہ نام تھا اللہ کا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظلم کی خبر ملی تو ان کی دل میں درد اٹھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ بلال کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے طنز کیا، یہ غلام تو کسی کام کا نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا ہاں، تیری لیے نہیں مگر جنت کے لیے یہ سب سے قیمتی ہے۔ اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا گیا، اور اس دن مکہ کی زمین پر ایمان غلامی پر غالب آ گیا۔ دوستو، کچھ سال بعد جب اسلام غالب آیا تو وہی بلال جو کبھی ظلم کی آگ میں جلے تھے، اب مسجد نبوی کی منارے پر کھڑے ہو کر آذان دے رہے تھے۔ جب ان کی آواز گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جو کل غلام تھا، آج ایمان کا علمبردار بن گئے۔ سوچو، اگر ہم اس وقت ہوتے تو کیا اتنی ظلم کے باوجود ایمان پر قائم رہتے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ایمان لفظ نہیں، قربانی ہے، جان نثار کرنا ہے۔ جب زمانہ تمہارے خلاف ہو جائے، جب دنیا تمہیں توڑنے لگے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صرف ایک لفظ کہو احد احد۔ دوستو، یہ تھی کہانی اس سیاہ فام غلام کی جو ایمان کا سفید پرچم بن گیا، جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان جسم سے نہیں دل سے جیتا جاتا ہے۔ یہ تھی کہانی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی صدا احد احد آج بھی صدیوں کے بعد دلوں کو جگاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔